بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں میت کا دفن کرنا، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کا ذکر کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے اس کے سامنے ایک مردہ کوے کو گڑھا کھود کر دفن کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی، تو پھر اسے سمجھ آیا کہ اب میں کیا کروں۔ تو قبر کھودنا، زمین کے اندر گڑھا کھودنا، اس کے اندر انسان کو، میت کو دفن کرنا، یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ مائدہ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے۔ تو قبر کے اوپر مٹی ڈالنا ایک سنت اور مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قبر کے اوپر سر کی جانب 3 مٹھی مٹی آپ علیہ السلام ڈالا کرتے تھے۔ تو اسی طرح قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 مٹھی مٹی دونوں ہاتھوں سے مٹی بھر کر قبر کے اوپر ڈالیں۔ تو پہلے سر کی جانب ڈالیں، پھر درمیان میں، اور تیسری مٹھی آپ دونوں ہاتھوں سے بھر کر آپ پاؤں کی جانب ڈالیں۔ تو اس کی دعا بھی حدیث میں موجود ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ دونوں ہاتھوں سے مٹی بھر کر قبر کے اوپر ڈالیں تو پھر پڑھیں منہا خلقناکم، اور پھر دوسری دفعہ جب آپ دونوں ہاتھوں سے مٹی بھر کے قبر کے اوپر ڈالیں گے تو پھر پڑھیں وفیہا نعیدکم، اور اس کے بعد تیسری مٹھی بھر کر جب آپ پاؤں کی جانب ڈالیں گے تو پھر پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16، اس کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اگر پھر بھی مٹی بچ جائے تو پھر آپ دوسرے لوگ مل کر، چند لوگ مل کر ساری مٹی قبر کے اوپر ڈال دیں۔ تو قبر کی اونچائی کے بارے میں بھی فقہاء نے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ قبر کی اونچائی کم از کم 1 بالشت، یہ زیادہ سے زیادہ 1.5 بالشت ہو، اس سے زیادہ اونچائی نہیں ہونی چاہیے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔